لفظ اسلام کبھی معنی عام میں بیان ہوتا ہے، کبھی معنی خاص میں بیان ہوتا ہے، اور یہ سمجھایا تھا کہ جب لفظ اسلام اپنے معنی عام میں آئے تو اس سے مراد پورا دین اسلام ہوتا ہے جس کی دعوت دی جاتی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس سے مراد وہ دین ہے جو اللہ نے تمام انبیاء کے ذریعے انسانیت کی طرف بھیجا۔ یہ اس کا عمومی معنی ہوتا ہے، ایک کامن اور جنرل یوز ہے لفظ اسلام کی۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ کبھی یہ معنی خاص میں استعمال ہوتا ہے، اس کی اسپیشل امپلیکیشن، اسپیسیفک معنی، اس کا میننگز۔ تو اگر خاص معنی میں استعمال ہو تو پھر اسلام سے مراد پورا کا پورا دین نہیں، بلکہ دین کا پہلا مرتبہ اور پہلا جز، جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور اسے حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، کہ جب سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر آقا علیہ السلام سے پوچھا صحابہ کرام کی مجلس میں، مل اسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں فرمایا اسلام وہی دین ہے جو میں لے کر مبعوث ہوا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ اسلام اسی دین کا نام ہے جو میں لے کر آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ جبرائیل امین نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اور یہ وہ جبرائیل ہیں جو سارا دین قرآن و سنت کی صورت میں خود لے کر آنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کی وہی نازل ہوتے ہیں وہی لے کر۔ اس کا مطلب یہ تھا، وہ بتانا چاہتے تھے کہ ایک اسلام کا وہ معنی ہے جو آپ سب لوگ جانتے ہیں، ایک معنی خاص ہے جو آج میں حضور علیہ السلام سے پوچھ کر اور آپ کے جواب کی صورت میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو عرض کیا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے پھر جواب میں فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی توحید اور میری شہادت، میری رسالت کی شہادت انسان دے، اور نماز قائم کرے، اور زکوٰۃ ادا کرے، اور حج ادا کرے، اور رمضان کے روزے ادا کرے، جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ ارکان اسلام بیان فرمائے سوال اسلام کے جواب میں، کہ اسلام یہ ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا جبرائیل امین علیہ السلام نے، مل ایمان، یہ حدیث آگے آئے گی، بس میں ابھی اتنا ہی بتانا چاہتا تھا۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اور وہ چیزیں بیان کی جنہیں ہم ارکان ایمان کہتے ہیں، بیسک ٹینٹس آف فیتھ۔ اور اسلام کے جواب میں جس کو آپ بولتے ہیں 5 پلرز آف اسلام، وہ بیان کیے۔ تو اس کے لیے اصطلاح اسلام کی معین کر دی، پوچھا، اس کے بعد پوچھا اگلا درجہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کے جواب میں آقا علیہ السلام نے عقائد کی بنیادیں بیان کی۔ پھر تیسرا سوال کیا احسان کیا؟ تو قرآن مجید سے تو ہم مطالعہ کر ہی رہے ہیں، مگر یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو متفق علیہ ہے بخاری و مسلم میں، اور بہت سے طرق کے ساتھ، نہ صرف صحیح بخاری مسلم میں بلکہ 20 کتب حدیث میں الگ الگ اسناد اور طریق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ تو اس میں جو میں عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ 3 مرتبے سیدنا جبرائیل امین کے سوالات اور آقا علیہ السلام کے جوابات کی صورت میں بالکل واضح کر دیے گئے، تینوں مرتبے۔ تب تمام سوالات کر چکے، آقا علیہ السلام جواب دے چکے، تو پھر سیدنا جبرائیل امین روانہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اسلام میں تو نہیں معلوم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دوڑ کے بلا لاؤ اس کو۔
معلوم سب کچھ ہے کہ ہونا کیا ہے، مگر ڈیمونسٹریشن کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے، یہ اس کو تربیت کہتے ہیں۔ یعنی ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ خود جائیں دیکھیں۔ وہ تیزی سے نکلے تو وہ غائب ہو چکے تھے، وہ تو جبرائیل امین تھے، وہ انسانی بشری صورت میں تو صرف اپیئر ہوئے تھے آقا علیہ السلام کی مجلس میں، دروازے سے نکلے فرشتہ تھا چلا گیا۔ وہ واپس پلٹ کے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نہیں ہے، چلے غائب ہو گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو تمہیں بتاتا ہوں، یہ جبرائیل تھے۔ اور کیوں آئے؟ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، کامل دین کی تعلیم تم تک پہنچائیں۔ تو آقا علیہ السلام کے اس فرمان نے سمجھا دیا کہ دین کامل اسلام، ایمان اور احسان تینوں کے جمع کرنے سے ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک بدقسمتی یہ ہوئی امت مسلمہ میں کہ یہ جو تفرقہ ہوتا ہے، تفرقہ، سیکٹیرینزم، سیکشنز ہو جانا، سیکٹس میں تبدیل ہو جانا، سیکٹیرینزم، وہ ہر چیز پہ اثر انداز ہوتی، انسان کی سوچ بھی ٹکڑوں میں بٹ جاتی، وفاداریاں بھی دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی، کانسیپٹ بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو دین کا تصور بھی پیسز میں، ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے۔ کوئی طبقہ اس ٹکڑے کو قابو کر لیتا ہے، اور جو ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ کہتا ہے یہی اصل دین ہے۔ دوسرا طبقہ اس دین کا ایک اور ٹکڑا لے لیتا ہے، ہوتا سارا کچھ دین میں سے ہی ہے، مگر ایک ایک ٹکڑا پکڑ لیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے یہی کل دین ہے، اور یہی دین کی صحیح تعبیر ہے۔ ایک تیسرا طبقہ تیسرے دین کو، حصے کو لے لیتا ہے۔ بات کو سمجھ گئے نا؟ محبت بھی بٹ جاتی، کیا؟ ایک کہتا ہے محبت صرف اللہ کے لیے خالص، ایک محبت صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خالص سمجھتا ہے، ایک طبقہ محبت صرف صحابہ کرام کے لیے خالص کر دیتا ہے، ایک طبقہ محبت صرف اہل بیت کے لیے خالص کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ ہر چیز تقسیم ہو جاتی، پورا دین ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، اور دین کی جو کلیت ہے، ٹوٹیلٹی، وہ نہیں رہتی۔ پھر وہ اپنے ذوق اور اپنے مزاج اور اپنے عقیدہ یا اپنے فکر، اپنے رجحان کے مطابق پھر اس ٹکڑے کی روشنی میں بقایا دین کی جتنی تعلیمات ان کی بھی تعبیر کرنے لگتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اس سے تفرقے پیدا ہوتے ہیں، مسلک اور دھڑے اور مختلف سیکٹس وجود میں آتے ہیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ دین کل کا تصور معدوم ہو جاتا ہے، ناپید ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہاتھ، اس سے پھر جب جماعتیں بن گئیں جب ہماری امت میں، اور خاص طور پہ اس ایک صدی میں، اور تحریکیں وجود میں آ گئیں، گروپس بن گئے، تو انہوں نے ایک سٹیپ اور آگے بن کے سنگل پوائنٹ ایجنڈا لے لیا، لوگوں کو، نوجوانوں کو کسی ایک سنگل پوائنٹ پر مرکوز کر کے، اور پھر برین واش کیے۔ سب سے زیادہ آسان کام ہے سنگل پوائنٹ ایجنڈا پر کسی تحریک اور جماعت کو قائم کرنا اور برین واش کرنا، سب سے آسان کام۔ میری بات سمجھیں؟ کم صلاحیت والے لوگ بھی سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر نوجوان نسل کو بڑی آسانی سے برین واش کر لیتے۔ کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں اپنے احباب کی مجلس میں کہ سب سے مشکل کام میں نے کیا ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے، مصیبت میں ڈالا ہے۔ میں بھی چاہتا تو کوئی سنگل پوائنٹ ایجنڈا لے کے تو برین واش کرتا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اس کی رحمت اتنی ہے، اور میں اس کا شکر گزار ہوں، اور مجھے احساس ہے کہ بہت لوگ برین واش کر لیتے ہیں۔ اگر اس کام پہ ہم چل پڑتے تو پتہ نہیں ہم کتنے 100 گنا زیادہ برین واش لوگوں کے کر دیتے، 1000 گنا زیادہ کر دیتے۔ یہ چٹکی کا کھیل ہے، مگر سب سے بڑی دشمنی اور عداوت ہے دین اسلام کے خلاف۔ دین تباہ ہو جاتا ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو مصیبت میں کیا ڈالا کہ ہم نے 2 کام کیے، ایک تو بٹوارا نہیں کیا، سنگل پوائنٹ ایجنڈا یا پیسز کی تعلیم نہیں دی، پورا کنسیپٹ رکھا دین کل کا،
دین کل کا، یعنی محبت کو بٹنے نہیں دیا. کہا کہ تصوف کا درس دیا تو سارا درس از اول تا آخر عشق الہی پر ہو گیا. تصوف سارا توحید اور محبت الہی ہے. کیا؟ تصوف سارا توحید اور محبت الہی ہے. شان رسالت مآب اور سیرت طیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درس ہوا تو آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت کے جام پلائے. صحابہ کرام کی بات آئی تو وہ محبت، تعظیم و تکریم اسی قوت شد و مت کے ساتھ اس دامن کو تھام لیا. اہل بیت اطہار کی بات ہوئی تو پھر ان کی محبت کے جام پلائے نہر رواں کی. اولیاء، صالحین اور عباد اللہ المقربین کی بات ہوئی تو اسی طرح ان کی محبت سے منسلک کیا. ہم نے ساری محبتیں جو ایک ہی چشمے سے نکلی تھی ان کو یکجا کیا. تو ایک تو دین کل کا تصور، اور دوسرا جو تصور دیا وہ ماڈریٹ ویژن دیا، توسط اور اعتدال پر. امتاً واسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، اعتدال کا تصور دیا، کسی سمت انتہا پسندی نہیں سکھائی. اور سب سے مشکل کام کسی طبقے کو، کسی جنریشن کو، کسی نسل کو کسی فکر پر، فلسفے پر جمانا اعتدال کے تصور کے ساتھ سب سے مشکل ہوتا ہے. آپ انتہا پسندی کی راہ پہ لگا دیں، 1 منٹ لگتا ہے، منٹ سے میری مراد مہینے لگتے ہیں، اس پہ جم جاتے ہیں لوگ. انتہا پسندی کا میسج ایسا ہے، برین واش ہو جاتا ہے، لوگ جم جاتے ہیں. میں اس کی مثال نہیں دینا چاہتا، بڑی سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے جو تباہی ہو رہی ہے. دہشت گردی کیا ہے؟ سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر برین واش ہوئے ہیں. انتہا پسندی کیا ہے؟ ایکسٹریمزم کیا ہے؟ سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر برین واشنگ ہے. نہ دین کل کا تصور دیا ہے اور نہ دین معتدل کا تصور دیا ہے. کیا؟ نہ دین کل کا نہ دین معتدل کا. جب اعتدال کی بات کرتے ہیں تو ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے بات. تو تصور دینا جس میں اعتدال اور ماڈریشن ہو، اس ماڈریشن کی اپنی ایک نیچرل جو خوبی ہے اس میں وہ چیز ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، کنسنٹریٹڈ نہیں ہوتی. ڈائلیوٹ تعلیم دینا اور پھر لوگوں کو جمانا کام سمجھ گیا نا بات؟ بڑا مشکل کام. یہ پیغمبروں کی تعلیم تھی، یہ انبیاء اور رسول لے کر آئے تھے علیہم السلام. یہ میسج جو لے کے زندگی میں چلیں گے وہ صحیح متبعین ہیں انبیاء اور رسول اعظام کے. اب یہی صورتحال ہے. کسی کے ہاتھ میں اسلام کا جو امپلیکیشن میں نے بتایا وہ احکام ظاہری پر امپلیکیشن ہے. جو ظاہری احکام ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، حلال پہ عمل کرنا، حرام سے بچنا، اوامر کا اہتمام کرنا، نواہی سے اجتناب کرنا، یہ جو احکام ظاہر ہیں یہ سارا سبجیکٹ اسلام کا ہے. تو کچھ لوگوں نے ظاہری اعمال پہ زور دے دیا اور سارا دین فقط ظاہری اعمال کو بنا دیا. باقی چیزوں کی اہمیت کم ہو گئی. دوسرا مرتبہ ایمان کا. ایمان کا سبجیکٹ عقیدہ ہے، اسلام کا سبجیکٹ عمل ہے. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا سبجیکٹ عمل. کچھ لوگوں نے عمل ہی کو کل دین بنا لیا. اس میں شک نہیں ہے کہ عمل کے بغیر دین اور ایمان اور کوئی نسبت کامل نہیں ہوتی. عمل کی اہمیت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، مگر یہ کہہ دینا کہ بس ظاہری عمل کو اور اعمال کو کل دین بنا دینا، یہ پورے قرآن میں نہیں ہے اور یہ تعلیم پوری حدیث میں نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنا پر نہیں بخشا جائے گا. کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے زور دے کے فرمایا کہ محض اعمال کی وجہ سے کسی شخص کی بخشش
نہیں ہوگی اور کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، اعمال نہیں لے جائیں گے۔ تو صحابہ جب 2-3 بار دہرایا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ معاملہ آپ کی ذات اقدس کا بھی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا بھی یہ معاملہ۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ تو پھر جنت میں کس طرح جائیں گے؟ فرمایا جنت میں صرف اللہ کا فضل لے کے جائے گا۔ جنت میں عمل لے کے نہیں جائیں گے، فضل لے کے جائے گا۔ اب جو بات ہے بڑی توجہ کی، فضل احسان کا سبجیکٹ ہے۔ واہ واہ واہ۔ ایمان کا سبجیکٹ ہے عقیدہ، اسلام کا سبجیکٹ ہے عمل، اور فضل ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ وہ فضل ہے اللہ کا، اور اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ عمل کے لیے قاعدہ کلیہ ہے، ایک قانون ہے قرآن میں عمل کا، ہر جان کے لیے جزا ہے ہر اس عمل کی جو اس نے کیا اور کمایا، اور سزا ہے ہر اس برے عمل کی جو اس نے کیا یا کمایا۔ تو قاعدہ ہو گیا نا۔ آپ الحمد سے والناس تک پڑھیے، ہر جگہ عمل کے لیے قانون اور کلیہ اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ کیوں عطا کیا؟ کہ جب عمل کی بات ہوتی ہے تو عمل کے ساتھ معاملہ عدل ہوتا ہے، عمل کے ساتھ معاملہ عدل ہوتا ہے، ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ جزا اور سزا پورے عدل کے ساتھ، تول کے ساتھ ہوتی ہے، اعمال کے مطابق۔ یہ عدل اور عمل ایک پیمانے میں ہوتے ہیں۔ اور فضل یہ پہلا اینڈ تھا، فضل اس کا دوسرا اینڈ ہے، وہ احسان کا سبجیکٹ ہے۔ اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، وہ صرف مشیت الہی ہے۔ اب الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھیے، جہاں فضل کا ذکر آئے گا من یشاء کی بات ہوگی۔ ایک اصول ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ باری تعالیٰ اس پر اتنا فضل کیوں کر دیا۔ وہ کہتا ہے تم اس کے مالک ہی نہیں ہو، تمہارا یہ رائٹ ہی نہیں ہے، تمہارا یہ، میں نے تمہیں اس کا رائٹ دیا ہی نہیں۔ تم بات کرو عدل کی، میرا عمل یہ تھا، اس کا سزا مجھے جزا نہیں ملی، فلاں کا اتنا ہی عمل تھا، تو یہ بات کرو۔ جزا اور سزا عدل کے ساتھ ہوگی، ہر ایک کے عمل کے مطابق۔ رہ گیا فضل، وہ میرا استحقاق ہے، جس کو جتنا چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ عدل اور فضل اللہ کے ہاں دو طریقے، دو ضابطے ہیں۔ کسی کو ضابطۂ عدل میں ناپا تولا جاتا ہے، اور کسی کو اپنے نظام فضل میں نوازا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک یہ احسان ہے اللہ کا۔ تو لفظ احسان کے بھی اسلام کی طرح دو معنی ہیں، ایک معنی عام اور ایک معنی خاص۔ اب معنی عام کی بات کر رہا ہوں، فضل احسان کے باب سے ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی بارگاہ کی طرف جانے اور اس کے حضور رسائی حاصل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طریقے بیان کیے۔ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ایک طریقہ بیان کیا، طریق اہدا، الف ہے دال الف حمزہ، طریق اہدا۔ دوسرا طریق بیان کیا طریق اجتباء، طریق اجتباء۔ اہدا سے ہدایت، ہدایت سے ہے، اور اجتباء اجابت اور استجابت۔ تو فرمایا اللہ پاک نے کہ اللہ تعالیٰ
واللہ یجتبی الیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے. اب یہاں دیکھیے، یہاں من یشاء کا لفظ ایک ہی آیت ہے، یہاں من یشاء فرمایا، جسے وہ خود چاہتا ہے، جسے وہ خود چاہتا ہے. اب اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اور صاف ظاہر ہے اللہ جسے چاہتا ہے تو وہ بھی کسی اس کے چاہنے کا بھی تو اس کا کوئی پیمانہ ہوگا نا، اس کے چاہنے کا اس کے ہاں بھی تو کوئی پیمانہ ہوگا. ہمارے یہاں نہیں ہے قاعدے کلیہ، اس کے ہاں تو کوئی پیمانہ ہوگا، ایسے ہی تو نہیں چاہ دیتا. تو میں جسے اللہ چاہتا ہے اپنی بارگاہ تک چن لیتا ہے. کیا نہیں فرمایا کہ رسائی دیتا ہے یا رہنمائی فرماتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اپنی بارگاہ کی رہنمائی دیتا ہے، نہیں فرمایا. فرمایا جسے وہ چاہتا ہے یجتبی الیہ، چن لیتا ہے اپنی بارگاہ تک، ڈائریکٹ پہنچا دیتا ہے اپنی بارگاہ تک، وصال عطا کر دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اب یونیب کا فاعل بندہ ہے، یشاء اس کا فاعل اللہ ہے. جسے اللہ خود چاہتا ہے اس بندے کو اپنی بارگاہ میں چن لیتا ہے. یہ ایک طبقہ ہے، یہ چنیدہ لوگ ہیں. کیا ہیں؟ چنیدہ و برگزیدہ. یہ وہ لوگ ہیں جو مجتبی و مصطفیٰ ہوتے ہیں. اور دوسرا طبقہ وہ من یونیب، جو انابت، جو اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے، جو بندہ اور کوشش کرتا ہے، جو اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہدی الیہ، انہیں اپنا راستہ دکھا دیتا ہے. یہ راستہ میرے گھر کو آتا ہے، چلتے آؤ. یہ راستہ میرے گھر کو آ رہا ہے، بس سیدھا سیدھا چلتے. انہیں صراط مستقیم دکھا دیتا ہے. تو کئیوں کو راستہ دکھاتا ہے، کئیوں کو اپنے گھر تک پہنچا دیتا ہے. کئیوں کو راستہ دکھاتا ہے اور کئیوں کو سیدھا گھر میں بلا لیتا ہے. یجتبی الیہ من یشاء. بعض لوگ جب اسٹڈی نہیں کرتے نا، قرآن کو گہرائی سے مطالعہ نہیں کرتے اور ایک جز کو دین بناتے ہیں، تو بہت سے ایسے تصورات کو ایک جملہ آسانی سے بول دیا جاتا ہے. یہ جی من گھڑت باتیں ہیں، بس بڑا آسان ہے جملہ، سنا کہ نہیں آپ نے؟ بس ایسے لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں. ایک مرتبہ ہم پارلیمنٹ میں تھے کھڑے ہوئے، پاکستان کی پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی میں، تو کوئی مدینہ طیبہ کے حوالے سے ایک بات ہوئی. تو میں نے ایک بات کی، جو چوٹی کے علماء لیڈر تھے اور ممبر پارلیمنٹ تھے میرے ساتھ ہی، ہم اکٹھے 4-5 لوگوں میرے ساتھ کھڑے تھے. کوئی بات مدینہ طیبہ کے حوالے سے ہوئی، میں نے ایک بات کی. تو نامور جو 1-2 علماء تھے چوٹی کے قائدین میں سے، مذہبی سیاسی، ان میں سے کسی نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ لوگوں کی ایسے ایک مسلک کا نام لیا، ایک مکتب فکر کا نام لیا، یہ فلاں کی ایسی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، گھریلو ساز، گھر ساز باتیں ہیں، خانہ ساز باتیں ہیں. ایک مسلک کا نام لے کے انہوں نے ایسے گھڑ رکھی. یہ بات سادہ طریقے سے جملہ بول دیا. جب وہ جملہ ختم ہوا میں نے انہیں کہا آپ اللہ کا خوف کریں، یہ جو کچھ کہا میں نے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم میں آیا ہے، باب قائم ہے اس پر. اتنا ظلم، مطلب ہے یہ جو تعصبات جب بنتے ہیں تو مطالعہ نہیں ہوتا، مطالعے میں گہرائی نہیں ہوتی، گہرائی نہیں ہوتی، وسعت نہیں ہوتی. ایک تصور بن جاتا ہے ذہن میں، ایک ساخت ہو جاتی ہے ذہن کی، سوچ کی، اور ایک جز کو لے کے کل دین سمجھتے ہیں اور ہر چیز کی تعبیر پھر اسی کی روشنی میں کرنے لگ جاتے ہیں. جو اس پیمانے پر جو بات فٹ نہیں ہوتی وہ سمجھتے ہیں یہ من گھڑت ہے، اتنی جسارت کرنے لگ جاتے ہیں. میں نے کہا یہ تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث صحیح ہے، باب قائم ہے، کیا بات کر دی آپ نے؟ صرف اس لیے چونکہ دوسرے مسلک کے ہاں یہ بات مانی جاتی ہے، آپ نہیں مانتے تو آپ نے اس کو من گھڑت بنا دیا. اس نے کہا یہ بخاری مسلم میں ہے. میں کہ جی، چپ کر گئے. یعنی یہ ایک ہماری عادت اور مزاج بن گیا ہے. یہ بات میں نے ساری اس لیے کی کہ دین کو ٹکڑوں کی شکل میں کبھی نہ سمجھیں. جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حبل اللہ اللہ کا دین ہے،
اللہ کے اور ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ٹکڑوں کی شکل میں نہیں، اور اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ لہٰذا تو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ دین پورا کامل دین، ٹوٹیلٹی، 3 مراتب کے جمع ہونے کا نام ہے۔ تو اگر 3 مرتبے جمع ہوں تو بعضوں نے احکام ظاہری اور اعمال ظاہری کو اتنی اہمیت دی کہ باقی چیزیں نظر انداز ہو گئی، بعضوں نے صرف عقیدے کے اسپیکٹ کو اتنی توجہ دی، اور یہ آپ لوگ ہیں، یہ دوسرا طبقہ جو میرے سامنے بیٹھے سنی حضرات، مجھے معاف کر دیجئے، مطلب میں اگر جانبداری کی بات کروں تو آپ نے تو مجھے اللہ کے حضور نہیں چھڑانا جھوٹ بولنے پر، میں کبھی جانبداری کی بات نہیں کرتا، میرا منصب، میرا فریضہ کھری اور سچی بات سمجھانا ہے۔ یہ ایک طبقہ تھا جنہوں نے صرف اعمال ظاہری کو کل دین بنا لیا اور اس کو اتنی اہمیت دی کہ باقی گوشے نظر انداز ہو گئے۔ جو ہمارے کثرت کے ساتھ سواد اعظم اہل سنت، جو بہت بڑا طبقہ ہے آپ کا سنی حضرات، آپ نے اعمال کی اہمیت دین میں کم کر دی، بس عقیدے سے ہی بیڑا پار ہو جانا ہے۔ یہ دوسری زیادتی ہوگی، یہ دوسری زیادتی ہوگی۔ آپ سے میری بات، جب ہم عقیدہ، ہم مسلک لوگوں کو دیکھیں گے، اعمال کا ذوق کم ہوگا، آپ کی مسجدیں کم آباد ہوں گی۔ ان کا زور چونکہ صرف اعمال ظاہری پر ہے، دوسرے ایسپیکٹس پر کم ہے، تو ان کی مسجدیں بھری نظر آئیں گی۔ اب یہ ایک الگ ایسپیکٹ ہے کہ جو گوشے ان کے رہ گئے اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا، وہ الگ ایسپیکٹ ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پھر نماز کی توجہ کم ہو جائے۔ تو آپ کے دوسرے گوشے نے آپ کو نشہ پلا دیا اور اعمال کی توجہ زندگی سے کم ہو گئی، اعمال پر توجہ نہیں، عبادات پر توجہ نہیں، معاملات پر توجہ نہیں، اخلاق پر توجہ نہیں۔ عقیدے کے اصول اور فروع پہ جم گئے، میلاد شریف کر لیا، ہم سمجھتے ہیں سارے سال کے 12 مہینے کا کام ہو گیا۔ لوگوں نے تصور بالواسطہ یا بلا واسطہ اس طرح کے ڈال دیے تھے، 11ویں شریف ہر مہینے کر دی، پورے مہینے کے بقایا معاملہ کا کفارہ ہو گیا۔ یہ عقیدے کا مس یوز ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، تو دین کے باقی 2 حصے نظر انداز ہو گئے۔ تیسرا گوشہ احسان کا تھا جس میں روحانیت آتی ہے، اس روحانیت کے ٹائٹل سے دکانیں کھل گئیں، دنیا داری کا سودا بیچا جا رہا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے خالص روحانیت، یہ صوفیاء ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ پیران کرام ہیں، گدی نشین ہیں، سب ٹائٹل لگے ہوئے ہیں۔ وہاں کیا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، مرید ہو جائیں، ہماری خدمت کر دیں، پیر صاحب کو نذرانہ دے دیں، بیعت کر دیں، سال کے سال عرس میں چلے جائیں، زیارت کرائیں، سارا بیڑا ہی پار ہے۔ اس طرح بیڑے پار ہوتے میں نے 1500 سال کی علم کی تاریخ میں آقا علیہ السلام سے لے کے آج تک اکابر اسلام کے کسی کے ہاں یہ عقیدہ نہیں دیکھا، ایسے ہی بغیر عمل کے بیڑے پار ہوں۔ نہ یہ سیدنا غوث العظم نے اس طرح کیا، نہ تعلیم دی، نہ خواجہ اجمیر کی، نہ شاہ نقشبند کی، نہ میں اولیاء کی جو بانیان طریقت و سلاسل ہیں، نہ امام ابو الحسن شاذلی کی، نہ امام رفاعی کی، نہ شیخ سہروردی کی، نہ حضرت مجدد الفسانی کی، نہ بابا فرید الدین گنج شکر کی، نہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی، نہ جنید بغدادی کی، نہ سری سقطی کی، نہ معروف کرخی کی، نہ حبیب اعجمی کی، نہ بشر الحافی کی، کل اولیاء، نہ بایزید بستامی کی۔ 1400 سال کی تاریخ میں جتنے اولیاء اللہ صوفیاء جو صاحبان احسان ہوئے، جو شریعت، طریقت اور حقیقت اور معرفت کے پوری وادیاں عبور کر کے پہنچے، بغیر عمل کے ایسے بس ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اور خدمت کر دیں تو بس سارا پھر آگے بیڑا ہی پار کر دیں گے، ایسا بیڑا پار کرنا کوئی دین اسلام میں نہیں ہے۔ یہ برہمنیت بنا دی، برہمنیت۔ انہوں نے
ایک ٹکڑا پکڑ لیا، ہر چیز نظر انداز ہو گئی۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر کسی نے اپنا مطلب نکال لیا ایک جز سے، اور نقصان کس کو پہنچا؟ دین اسلام کو اور امت محمدی کو۔ لہٰذا درس تصوف تو ہو ہی رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اصلاح کریں کہ دین کل کا تصور حاصل کریں اور زندگی کو آراستہ کریں، مزین کریں دین کل کے ساتھ جو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا، جس کی تعلیم انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ تو احسان میں عرض کیا، اسلام کی طرح اس کے بھی دو معنی ہیں۔ معنی عام، تو معنی عام میں احسان بینولنس کو کہتے ہیں، کسی پر احسان کرنا، بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، کسی پر نیکی کرنا، کائنڈنس ہے، سافٹنس ہے، جنروسٹی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔